کیوں ہے؟ جی السلام علیکم ناظرین، بہت عرصے بعد دوبارہ اسکرین پر تقریباً کوئی 15 سے 20 دن کا گیپ رہا۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ اچانک انتقال کر گئے، اور پھر جب اچانک زندگی میں کچھ ہوتا ہے تو بڑا صدمہ جب انسان کو پہنچتا ہے، اچانک جب کچھ ہوتا ہے تو بہت چیزیں جو ہے زندگی میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان کے اوپر جو ایک چھت ہے، ایک سایہ ہے، اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، اور بڑا صدمہ ہوتا ہے انسان کو، اور زیادہ فیل کرتا ہے انسان جب آپ کے والد صاحب، یا اللہ سب کے ماؤں کو زندہ رکھے، ان کے والدین کو بھی زندہ رکھے، لیکن جب والد صاحب چلے جاتے ہیں تو آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں، اکیلا پن محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میرے زندگی میں خالی پن آ گیا، مجھ سے کچھ بچڑ کے چلا گیا، بہت فیل ہوتا ہے انسان کو۔ تو اللہ سب کے والدین کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، جن کے دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کے مغفرت فرمائے، اور جن کی ہے ان کا بہت خیال رکھا کرے، اور بہت کوشش کیا کرے کہ ان کو آپ خوش رکھے، ان کے لیے بہت کچھ کرے، کیونکہ والدین کا جو ہے نا، جب والدین آپ سے چلے جاتے ہیں تو یہ جو تنہائی ہے آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے۔ آپ شادی کرے، بڑھاپے میں جائے، آپ کے بچے آ جائے، کبھی آپ اس جو خالی پن ہے نا، اس کو کمپلیٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ اینی ہاؤ، آج کے پروگرام میں بات کریں گے اختر مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے اب بیرسٹر گور علی خان اور شاندانہ گلزار صاحبہ سے آج میری باتیں ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا 8 ستمبر کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے یا نہیں، یا پھر سے کوئی نکلے گا اور کہے گا کہ 8 ستمبر کا جلسہ منسوخ ہو گیا۔ اور اختر مینگل صاحب کا جو جس طرح استعفیٰ سامنے آیا، کانفرنس کر رہے تھے، ہم سب کھڑے تھے، ہم سن رہے تھے، بڑی باتیں کی ہے، لیکن انہوں نے جو کانفرنس ہے بڑی لمبی لے کے چلے گئے۔ وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے کہا ہم نے اداروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بس کریں، ہم نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس ایوان کے لیے، اس ایوان کے خاطر، آئین کے خاطر آپ کھڑے ہو جائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بند کرے۔ انہوں نے بڑے گلے کیے، بڑے شکوے کیے، لیکن آج جو ان کے پریس کانفرنس تھی وہ تقریباً 20 منٹ تک انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں جس ایوان کا حصہ ہوں، یعنی اسمبلی کی طرف ان کا اشارہ تھا، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف ان کا اشارہ تھا، کہتے ہیں کہ آج میں اس ایوان سے مستعفی ہو رہا ہوں، اور یہ میرے گھر میں بھی نہیں پتا کسی کو، اور جو نہ میرے پارٹی میں کسی کو پتا ہے، اور آج میں مستعفی ہو کے جا رہا ہوں، اور آج کے بعد میں اپنے بلوچستان میں جا کے کوئی پکوڑے شروع کروں گا، کوئی بھی کاروبار شروع کروں گا۔ جو میرے پارلیمنٹیرین دوست ہیں، جو صحافی دوست ہیں، اگر وہ آئے تو میں ان کو تکے اور پکوڑے وغیرہ کھلایا کروں گا۔ ناظرین، ان کا استعفیٰ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا، اور انہوں نے واقعی عوام کے لیے استعفیٰ دیا، چلو ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، لیکن ہم کیسے یقین کریں جب اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ آج نہ میرے پاس پی ہے، نہ ٹی ہے، نہ اے ہے، نہ پی ایس ہے، نہ کوئی اور پارٹی ہے۔ انہوں نے یہ گلے شکوے کیے، اور انہوں نے کہا کہ جب میری ضرورت ہوتی تھی سب میرے پاس آئے، آج کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے، اور نہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ ان سے میں نے سوال کیا کہ مینگل صاحب یہ بتائیے گا، آپ سینئر سیاستدان ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ سب نے میرا استعمال کیا، تو سب نے آپ کا استعمال، انسان ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے تو بار بار آپ کا استعمال ہوتا رہا، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی مجھے استعمال کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا نہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا، میں سمجھا نہیں۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ ابھی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ چلو انہوں نے عوام کے لیے مستعفی ہو کر چلے گئے، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو عوام کے لیے نہیں گئے، وہ شو کروانا چاہ رہے، ہمدردی کیچ کرنے کی وہ کوشش کر رہے، جو سمپتی ایمپتی ہے وہی پلاننگ وہ کر رہے۔ ہو سکتا ہے اسی طرح کرے کہ وہ کہیں گے کہ دیکھیے مہنگائی کس لیول تک پہنچ چکی ہے، میں تو قربان کر کے آ گیا ہوں، اور اپنی عوام کی خاطر میں نے مستعفی ہو کر میں آ گیا ہوں۔ تو یہ بیان بازی اور یہ جو بیان ہے نا، اس کو وہ اپنائیں گے، آپ یہ موقف اپنائیں گے کہ میں نے اپنے عوام کی خاطر، دیکھے آپ، میں پارلیمنٹ سے واپس آ گیا ہوں آپ کے پاس بلوچستان میں، اور میں نے تو آپ کی خاطر سب کچھ کیا، قربان کر کے آ گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ وہ کہیں گے۔
और दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि उनका इस्तीफ़ा तो एक ये है कि कबूल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अब वो कहेंगे कि चले हुकूमत की तरफ से मुझे मनाया जाएगा, मेरी मनाने की कोशिश की जा रही होगी, तो ये भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें 8 सितंबर के हवाले से जो जलसा है, खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जलसा हर हाल में होगा, कोई आपको कुछ भी बताए आपने जलसा करके रहना है। आज़म सवाती साहब जो है, आज़म खान सवाती साहब, वो लास्ट टाइम निकलते हैं सुबह, कहते हैं कि 7 बजे खान साहब ने कहा कि आप जलसा मनसूख कर दें। तो अडियाला जेल के केसेस तो हमने भी कवर किया। 7 बजे कौन सी अदालतें लगती है? 7 बजे खान साहब से मुलाकात किसकी हुई थी उस टाइम जब उन्होंने कहा कि जलसा मनसूख कर दें? मैंने सवाल किया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से, शानदाना गुलजार साहिबा से, कि 8 सितंबर को तो किसी की ड्यूटी नहीं लगी कि दोबारा जलसा मनसूख कर दे। उन्होंने कहा कि जलसा हम हर हाल में करेंगे। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये चौथी पांचवी दफ़ा वो कह रहे कि हम हर हाल में करेंगे। तो देखते हैं कि वो किस हाल में करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से मैंने कहा बैरिस्टर साहब, आप जो है अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है, आप लोगों के ऊपर जो मौजूदा क़यादत जिनके ऊपर आपके कारकुनान की तरफ से तनकीद की जा रही है कि खान साहब की रिहाई का वाहिद ज़रिया कि सड़कों के ऊपर आया जाए, लेकिन आप लोग आते नहीं है और आपके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम उसको खुशामदीद कहते हैं, हम उससे सीखते हैं। तो उन्होंने बाकी कुछ कहा नहीं। तो ये है कुछ हुआ आज के जो है मामलात थे कि आज पूरा दिन क्या होता रहा। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने